علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اسے ایک قیرات اجر عطا فرماتا ہے۔ فرمایا والقیرات مثل احد، کہ قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوا کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوش آئے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ معراج مصطفیٰ بڑی ہی خوشی کا باعث ہوا کرتا ہے۔ معراج کے متعلق آج ہم نے بات کرنی ہے استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ۔ آپ اگر ہمارے اس پروگرام میں اپنے سوالات کو شامل کروانا چاہیں تو یہ ای میل ایڈریس جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پر آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ممکنہ صورت میں انشاءاللہ آپ کے سوالات کو اپنے سلسلے میں ہم شامل ضرور کریں گے۔ بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ مفتی صاحب، پہلا سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ معراج شریف کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن و حدیث میں معراج کا کیا ذکر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور ترین معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور یہ وہ معجزہ ہے کہ جس کا شاید سب سے زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دو طرح کے معجزات ہیں جن کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک وہ معجزات کہ جن کا تعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہے۔ صحیح۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سال جب 12ویں شریف کا مہینہ آتا ہے، ربیع الاول آتا ہے، تو اس میں اس وقت کے واقعات کہ جن کا تعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہے، ان کا بڑی کثرت سے ذکر ہوتا ہے، محفلیں ہوتی ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، اجتماع ہوتے ہیں، گھر گھر کے اندر وہ پڑھا جاتا ہے۔ تو ولادت مبارکہ سے متعلقہ جو محیر العقول واقعات ہیں ان کا تذکرہ، صحیح۔ اور دوسرے نمبر پہ معراج شریف کا معجزہ، یہ سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ویسے تو سب سے بڑے معجزات دو ہیں، ایک قرآن مجید اور ایک معراج۔ صحیح۔ سب سے بڑے ہونے کے اعتبار سے یہ دو معجزات ہیں۔ ماشاءاللہ۔ لیکن اگر ذکر کے اعتبار سے کریں کہ بطور معجزہ جس کا سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے تو وہ معراج شریف ہے، ماشاءاللہ۔ کیونکہ ہر سال ہی رجب المرجب کے مہینے میں جب یہ دن آتے ہیں، خاص طور پہ 27 رجب المرجب جو شب معراج ہے، تو اس سے آگے پیچھے اس حوالے سے محفل نعت، اس حوالے سے علماء کرام کے بیانات، اس موضوع کے اوپر اس مہینے میں مختلف آرٹیکلز کا لکھا جانا، یہ بڑی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی جو ایک قلبی محبت ہے، یہ اس کی ایک علامت ہے کہ ایک ہی واقعہ ہے اور اسی کو ہر سال سنتے رہتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اگلے سال میں واقعہ بدل جاتا ہے، واقعہ تو جو ایک مرتبہ ہو چکا سو ہو چکا، لیکن اسی واقعے کو ہر سال سنتے ہیں اور بڑے ذوق سے سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہے، وہ ایک عربی کا مصرع ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عود کو جتنی مرتبہ بھی سلگھایا جائے وہ ہر مرتبہ خوشبو دیتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور آپ کے معجزات کا بیان، آپ کی سیرت طیبہ کا بیان، آپ کے معراج شریف کا بیان، اگرچہ پچھلی مرتبہ بھی ہم نے سنا، اس سے پچھلی مرتبہ بھی سنا، اس سے پچھلی مرتبہ بھی سنا، 40 سال سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن اب بھی اگر کوئی بیان کرے گا اور اس موضوع پہ نعت پڑھے گا تو اب بھی دوبارہ اسی ذوق و شوق کے ساتھ سارے سننے بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ایک تعلق محبت ہے، یہ بیسیکلی اس کی علامت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ چونکہ معجزہ معراج قرآن مجید میں مذکور ہے، اور قرآن مجید ہمیشہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، تو لہذا قرآن مجید پڑھا جاتا رہتا ہے اور معجزہ معراج کا تذکرہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ پھر چونکہ احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کا بڑی کثرت سے بیان ہے، پورے ابواب اس موضوع کے اوپر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، تو اب اس اعتبار سے حدیث کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں،
اور اس معجزے کا تذکرہ اور تکرار اور بار بار پڑھا جانا جو ہے یہ بھی جاری رہتا ہے۔ تو قرآن مجید کی بھی بہت سی آیات ہیں جس میں معراج شریف کا تذکرہ ہے، جیسے سب سے مشہور آیت جو ہے وہ تو سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء کی جو آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ آیت مبارکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزہ معراج کے بیان پر مشتمل ہے، جس کا ترجمہ واضح ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر جس نے کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، سبحان اللہ، تاکہ ہم اسے اپنی خاص نشانیوں کا مشاہدہ کروائیں، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ معجزہ معراج کے اوپر سب سے جو اسرہ السری نص ہے وہ یہ ہے۔ پھر اس کی تفصیل کے اندر تفسیر کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں کے اندر سب موجود ہے۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں اسی معجزہ معراج کا جو تذکرہ ہے وہ 27ویں پارے میں سورہ والنجم میں ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری۔ یہ پوری آیات جو ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس معراج شریف کے ان مراحل کو بیان کرتی ہیں کہ جہاں تک عقل انسانی کی رسائی نہیں۔ جو پہلی آیت تھی جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت تھی، چونکہ اس میں تذکرہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے جانے کا، ہے وہ بھی معجزہ کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا سفر جو ہے وہ طے کر لینا اور واپس بھی آ جانا، لیکن اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے۔ مسجد حرام بھی زمین پہ ہے، مسجد اقصیٰ بھی زمین پہ ہے، تو وہ زمین کے ایک خطے سے دوسرے خطے کی طرف سفر ہے۔ لیکن یہ جو ہے والنجم اذا ہوا، یہ سفر معراج کا جو اگلا مرحلہ ہے، جو آسمانوں کی سیر ہے، جو افق اعلیٰ پر جانا ہے، جو اللہ عز و جل کا قرب پانا ہے، اور جو خدا کا دیدار کرنا ہے، اور جو سدرۃ المنتہا کے پاس جانا ہے، اور جو اس سے بالا سفر کرنا ہے، یہ ان سب عبور کو مشتمل ہے۔ تو لہذا یہ معراج کے دوسرے حصے کا بیان ہے کہ جو ان آیات کے اندر کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر اس معجزہ معراج کو اس طور پہ بیان کیا کہ یہ معجزہ کفار کے لیے ایک امتحان اور ایک آزمائش بن گیا، کہ انہوں نے اس کا انکار کر دیا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سے تھوڑے سے حصے میں رات کے اتنا لمبا سفر ہو جائے۔ آج بھی اعتراض کیا جاتا ہے، جی آج بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا تیسری آیت میں اس کے اعتبار سے تذکرہ ہے۔ باقی احادیث مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ احادیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، دارقطنی، دارمی، اور اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں، سب کے اندر معجزہ معراج کو کئی انداز کے اندر بیان کیا گیا۔ کسی کے اندر نماز کے ضمن میں بیان ہے، کسی میں صراحتاً کتاب الاسراء والمعراج کے نام سے ہے، اور کسی میں کتاب المعجزات کے اندر ہے، اور پھر وہ پوری تفصیلات اس کی موجود ہیں۔ تو کتب احادیث میں، کتب سیرت میں، اور شروحات حدیث کے اندر پھر یہ پورے کا پورا واقعہ موجود ہے۔ کیا بات ہے! اللہ رب العالمین معراج شریف کی برکتیں، اس کی فضیلتیں ہمیں عطا فرمائے۔ مفتی صاحب دوسرے سوال کی طرف بڑھیں گے کہ معراج کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ معراج جاگتی حالت میں ہوئی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج نیند کی حالت میں، خواب کی حالت میں کروائی گئی؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس پورے معراج کا حالت بیداری میں ہونا خود معراج کے واقعات سے ظاہر ہے۔ اچھا، خود قرآن مجید میں جو اس کے قرائن ہیں وہ بھی، اس کے علاوہ احادیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں وہ بھی، اور پھر خود عقل انسانی جس بات کا فیصلہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ معراج شریف حالت بیداری میں ہوئی۔ پہلی بات قرآن مجید سے جو اس کی دلیل ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔
جی یہاں پر دو لفظ ہیں. ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں جو لفظ عبد ہے، بندہ، قرآن مجید کی دیگر جتنی بھی آیات ہیں جی ان سب کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ پتہ چلے گا کہ لفظ عبد یہ تنہا روح کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اچھا بلکہ لفظ عبد جسم اور روح دونوں کے مجموعے کے لیے ہی آتا ہے. ماشاء اب آپ جتنی بھی آیات ہیں قرآن پاک میں اگر 50 جگہ کی آیتیں نکال لیں گے تو ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا. جی تو ایسا نہیں ہوتا کہ 50 جگہ پر ایک لفظ ایک ہی انداز کے اندر جو ہے وہ بیان ہو اور یہاں پر آ کے وہ اس سے بالکل ہٹ جائے اور وہاں پر صرف روح ہی مراد ہو. تو ایسا نہیں، بلکہ جسم و روح دونوں کا مجموعہ. جب جسم و روح دونوں کے ساتھ ہے تو لازمی بات ہے حالت بیداری میں، خواب کے اندر تو جو ہے وہ بدن نہیں جاتا، خواب کے اندر تو روح کی پرواز ہوتی ہے جو سارا مشاہدہ کرتی ہے. ایک بات. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو لفظ سبحان سے شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ عجز سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر کمی سے پاک ہے، بالکل ہر عیب سے پاک ہے. اس لفظ سے شروع کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آگے جس چیز کا بیان ہے وہ کوئی ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا کوئی خاص اظہار ہے. خواب ایسا معاملہ ہے کہ وہ تو سب کو ہی آ جاتا ہے. جی تو اب اس میں اگرچہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی شان سبحان وہاں پر بھی یقیناً موجود ہوتی ہے، لیکن ایک سیاق و سباق ہوتا ہے نا جی کہ کس سینیریو میں اور کس بات کے آگے پیچھے کلام کیا جا رہا ہے. جیسے قرآن پاک کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں تم پہ بڑی مہربانی کروں گا کیونکہ میں بڑا انتقام لینے والا ہوں. آپس میں ربط نہیں بنتا. جی اگر یہ بات ہوگی نا کہ میں تم پہ بڑی مہربانی کروں گا تو اس کے ساتھ جو اگلا حصہ ہوگا نا وہ ہوگا کیونکہ میں بڑا مہربان ہوں. بالکل ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو یہ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے اور یہ ایک عقل عام کا بھی یہی اسلوب ہے کہ جیسی بات ہوتی ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی شان اور صفت ویسی بیان کی جاتی. تو اب آگے جس چیز کا بیان ہے اگر وہ محض ایک خواب ہے تو پھر اس کے ساتھ جو لفظ سبحان ہے اس کی مناسبت ویسی نہیں بنتی اچھا جیسی اس صورت میں ہے کہ جب آگے کا جو بیان ہے وہ ہے ایسا عقلوں کو حیرت میں ڈال دینے والا واقعہ کہ جس میں بندہ یہ کہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، انسان اس سے عاجز ہے، ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. تو اب جب کسی کے ذہن میں یہ والی باتیں آئیں گی نا واقع سن کر جی جی تو اب اس کا ازالہ پہلے سے لفظ سبحان کے ساتھ ہو گیا کہ آپ بندے کے تو عاجز کہہ سکتے ہیں لیکن جس نے سیر کرائی ہے وہ سبحان ہے، وہ عجز سے پاک ہے، وہ کسی کمزوری سے پاک ہے، وہ کسی نقص کمی اور عیب سے پاک ہے. تو خود لفظ سبحان جو ہے وہ اس بات کا قرینہ ہے کہ آگے جس بات کا بیان ہے وہ محض ایک خواب کا واقعہ نہیں ہے بلکہ بیداری کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ معراج لوگوں کے سامنے بیان فرمائی جی تو کفار نے تو اس کا بڑا مذاق اڑایا کہ دیکھو یار کیسی باتیں کرتی ہیں. پہلے تو یہ کہتے تھے کہ فرشتہ میرے پاس آتا ہے اور اب یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں ہی ہو کے آ گیا ہوں. اللہ اللہ. اب انہوں نے اس کو دوسرے انداز میں لینا شروع کر دیا. اچھا اسی طرح کچھ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے جن کے دلوں میں ابھی ایمان راسخ نہیں تھا تو وہ تو یہ واقعہ سن کے مرتد ہو گئے. اچھا انہوں نے اسلام ہی چھوڑ دیا. انہوں نے کہا یہ کیسی بات کر دی بھائی، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی آسمانوں کی سیر یہ ساری کر لی اور وہ بھی تھوڑے سے حصے کے اندر، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لہذا جیسے یہ نہیں ہو سکتا اسی طرح پھر ان کا بقیہ چیزیں بھی ایسی ہیں. اب اگر یہ صرف خواب ہوتی، خواب کا کون انکار کرتا ہے؟ خواب تو ہر تیسرے بندے کو ایسا آ جاتا ہے کہ جو ویسے ممکن نہیں ہوتا لیکن بندہ خواب میں دیکھ کے آ جاتا ہے. بالکل. یہاں پر بندہ آج سویا ہے، پتہ چلا کہ رات کو جناب امریکہ کی بھی سیر کر لیا، یورپ UK کی بھی سیر کر لی ہے اور ساری دنیا میں گھوم پھر کے آ گیا. کئی لوگ خواب دیکھتے ہیں مکے مدینے سے ہو کے آ گئے جناب، حج کیا، عمرہ کیا ہے، مدینے کی حاضری دی ہے. تو اب خواب کا واقعہ ایسا ہے کہ کوئی بندہ بھی اگر صبح اٹھ کے یہ کہے کہ بھائی میں نے خواب دیکھا اور میں جو ہے وہ میں مسجد اقصی میں پھر رہا تھا، تو لوگ بولیں گے اچھا دیٹس فائن. اچھا پھر وہ یہ کہے کہ جناب میں نے دیکھا کہ میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں خواب کے اندر، تو لوگ بولیں گے ہاں یار اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ بندہ ترقی کرے گا. یعنی کہ لوگ اس کی تعبیر کی طرف جائیں گے. یہ نہیں بولیں گے ابھی ایسا خواب کون دیکھ سکتا ہے، یہ نہیں کوئی بھی بولے گا. وہ یہ اس کی تعبیر کریں گے کہ یار اگر خواب کے اندر کوئی بندہ آسمانوں کی طرف جائے
اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ اگر ہواؤں میں اڑ رہا تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ اگر وہ پرندوں کے ساتھ جو ہے وہ ہواؤں کے اندر جو ہے نا وہ تیر رہا ہو تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ لوگ اس چیز کا یعنی اس کی تعبیر کی طرف جائیں گے، نہ یہ کہ خواب کا انکار کر دیں، کیونکہ خواب کی پاسبلٹیز کا جو میدان ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ اب کفار نے انکار کیا، انہوں نے مذاق اڑایا، نئے مسلمان ہونے والے مرتد ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی نے تصدیق کی تو صدیق اکبر کا لقب انہوں نے پایا۔ تو یہ ساری چیزیں اسی صورت میں ہو سکتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کا مقصد ہی یہ تھا کہ میں نے بیداری کے اندر یہ سارا کچھ کیا، یہ جسم و روح کے ساتھ میری سیر تھی، جسم و روح کے ساتھ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، میں وہاں سے آسمانوں پر گیا، پھر یہ جتنے مرحلے تھے سارے کے سارے وہ طے کیے۔ یہ حالت بیداری میں بات ہوگی تب یہ موقع بنتا ہے کہ مخالف انکار کریں یا وہ مذاق اڑائیں، اور اپنے ابھی جو پکے نہیں ہیں وہ مذبذب ہو جائیں اور وہ اضطراب کا شکار ہو جائیں، اور جو اپنا سب سے گہرا ہو وہ اعلیٰ درجے کی تصدیق کرے۔ تو یہ سب بنتا ہی تب ہے کہ جب یہ معراج جو ہے یہ بیداری میں ہوئی ہو، یہ جسم و روح کے ساتھ ہوئی ہو۔ تو لہذا قرآن، حدیث اور اس کے ساتھ جو ہے یہ جو عقل انسانی کی بات ہے، ان سب کا جو خلاصہ وہ یہی ہے کہ معراج جو ہے وہ حالت بیداری میں تھی۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ ہمارے پاس اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، اور آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب سے کیا سوال کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام آمش الطاف ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوا تھا؟ معراج کا جو واقعہ ہے، اگر آپ یہ کتاب سے پڑھیں، حدیث کی کتابوں سے پڑھیں، تو یوں کہہ لیں کہ اس کا ہر دوسرا تیسرا لفظ جو ہے نا وہ یہ بتاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ ٹھیک، پہلی بات، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب تو مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بلند ہے، لہٰذا کلام کرنے تک کا جو شرف ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا، اور کلام سے اوپر جو دیدار کا شرف ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ علماء نے باقاعدہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرف کلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، اور شرف دیدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ اتنا زور دے کے یہ کہا کرتے تھے، ان سے یہ سوال ہوا، مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، ان سے یہ سوال جب ہوتا تھا کہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، تو وہ فرماتے تھے کہ ہاں کیا 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 کیا، یعنی اس کو تکرار کے ساتھ فرماتے تھے۔ اور یہی بات حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جو علماء کرام کے اپنے فرامین کے اعتبار سے میں نے عرض کی۔ دوسری بات یہ، قرآن مجید کے اندر یہ جو سورہ والنجم میں بیان ہوا، والنجم کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ یہ جو فرمان ہے کہ پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، ثم دنا پھر قریب ہوا، فتدلی پھر اور نیچے اتر آیا، فکان قاب قوسین او ادنی، تو جلوہ دیکھنے والے اور جلوہ دکھانے والے کے درمیان دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اچھا، اب جب اتنا قرب ہوا تو کیا ہوا؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، تو اس نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو اس نے وحی کرنی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر یہ جو ہے نا کہ جلوہ قریب ہوا پھر اور قریب ہوا حتیٰ کہ دو کمانوں کے درمیان فاصلہ رہ گیا، اس سے مراد ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام،
یعنی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو قریب جلوہ ہوا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، اور آپ کے اور جبرائیل کے درمیان اتنا قلیل فاصلہ رہ گیا تھا۔ بات یہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تو نیچے سے ساتھ گئے تھے، جی وہ تو ادھر سے ساتھ لے کر ہی اوپر کو گئے تھے، تو اب یہاں سے ساتھ جا کے وہاں جا کے کیا دکھانا تھا؟ صحیح، اگر ان کا ہی دکھانا تھا تو پھر تو زمین پر ہی ساتھ تھے وہ، تو وہاں اتنا اوپر لے جا کے کیا کرنا تھا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شرف، آپ کا مقام، آپ کو ایک فضیلت عطا کی گئی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زمین سے جائیں اور آسمانوں کی بلندیوں پہ جا کے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، تو یہ فضیلت سرکار کی ہوئی یا جبرائیل امین علیہ السلام کی ہوئی؟ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تو خادم ہیں بارگاہ نبوی کے، صلی اللہ، تو شرف تو جبرائیل کے لیے ہے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرے، صحیح، نہ یہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دیکھیں تو اسے قرآن میں ایسا بیان کیا جائے کہ کمال ہو گیا اور ایسا زبردست کام ہو گیا اور اتنا شاندار ہو گیا۔ یہ تو بالکل ہی عجیب چیز ہے۔ یہ تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا شرف، یعنی کہ جو 24,000 مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، کبھی حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں، تو کبھی کسی کی صورت میں، اور کبھی اپنی اصلی صورت میں، اور کبھی جناب غائبانہ طور پہ، اور کبھی اعلانیہ طور پہ، اور کبھی مسافر کے طور پہ، تو جن کا اتنا آنا جانا تھا، صرف انہی کو دیکھنے کے لیے بطور خاص ایک اہتمام کرا کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا اور وہاں جا کے ان کے جلوے کو قریب کیا گیا، تو یہ ویسی بات نہیں بنتی۔ کیا بات ہے۔ اچھا، اب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے اوپر کون ہے کہ جس کے دیدار اور جس کے جلوے کو ایسے اہتمام سے بیان کیا جائے؟ وہ پھر اللہ تعالیٰ کے جلوہ ہو سکتے ہیں سبحان اللہ، سبحان کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو کسی سے بھی ملاقات کرے، شرف اس کا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں سے ملاقات کی، تو شرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یا ان انبیاء کا؟ فضیلت ان کو ملی بالکل، کہ انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار، آپ کی صحبت، آپ کا قرب، آپ کے پیچھے نماز پڑھنا نصیب ہوا۔ تو اب انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام فرشتوں سے افضل ہیں، اور نبیوں میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہے، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ اب اگر وہ کسی جلوے کے قریب ہوئے اور انہوں نے خاص کوئی دیدار کیا ہے اور خاص قرب پایا ہے، تو اب سرکار سے اوپر کون سی ہستی ہے کہ جس کے قرب اور جس کے دیدار اور جس کے پاس ہونے کو، اللہ کی شان کے لائق جس کے پاس ہونے کو ایسا کر کے بیان کیا جائے، تو وہ کیا ہے؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو خدا کے بعد تو سب سے بزرگ ہستی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سے بڑی ہستی کی زیارت کرنی تھی، تو سرکار سے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہے، مرتبے میں، مقام۔ تو لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو بیان ہے نا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو یہ بات ہی اس کی ہو رہی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے، اللہ کی شان کے لائق۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو آیت کا اگلا حصہ ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس کا ترجمہ کیا یہ بنے گا کہ جبرائیل نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو اس نے کرنی تھی، یا یہ بنے گا کہ اللہ نے جس کا وہ جلوہ حبیب پہ ظاہر ہوا تھا، اس اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو کرنی تھی؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو یہ لفظ ہی نہیں بنتا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو جبرائیل نے کرنی تھی، اور یوں بنائیں کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جو اللہ نے وحی کرنی تھی، تو ضمیریں سب آگے پیچھے ہو رہی ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر بات ہی اس چیز کی ہو رہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور حاصل ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب پایا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ وحی فرمائی ہے۔ یہ ہے وہ جو قرآن پاک سے اس کے دلائل سامنے آتے ہیں۔ اچھا، احادیث مبارکہ میں ایک میں جنرل سی ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ بڑا مشہور حصہ ہے شب معراج کا، واقعہ معراج کا،
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو 50 نمازیں فرض ہوئیں. جی. اچھا یہ کہاں فرض ہوئی ہیں؟ یہ 7 آسمانوں سے اوپر جا کے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرے جو 6ٹھے آسمان پہ تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ارجع الی ربک، کہ یا رسول اللہ اپنے رب کے پاس دوبارہ جائیے، اپنے رب کے پاس دوبارہ جائیے اور ان سے جا کے امت کے لیے رخصت مانگے. 50 نہیں پڑے گی یہ، اب رخصت مانگے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس گئے، پھر آئے، پھر بات چیت ہوئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا کہ ارجع الی ربک، دوبارہ جائیے اپنے رب کی طرف. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہہ رہے کہ دوبارہ جائیے جبرائیل کے پاس اور ان سے کہیے کہ بھئی آگے پیغام پہنچائیں کہ میری امت اتنا نہیں پڑھ سکتی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار کہہ رہے اپنے رب کی طرف جائیے، اپنے رب کے پاس جائیے، اپنے رب کے پاس جائیے. تو یہ 7-8 مرتبہ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ اپنے رب کے پاس جائیے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو بار بار جاتے تھے وہ خدا کے پاس جاتے تھے، وہ اس کے قرب میں جاتے تھے اور وہاں سے وہ پیغام لے کے آتے تھے. اور پھر آخر میں آگے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ تخفیف کے لیے جب اپنے رب کے حضور حاضر ہوں. تو یہ خود جو معراج کے الفاظ ہیں، بار بار آپ جائیے اپنے رب کے پاس، آپ جائیے اپنے رب کے پاس، وہی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، خدا سے ملاقات کی اور بار بار اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر گئے تھے. سبحان اللہ. دیدار کی کیفیت کو استاد صاحب بیان کیا جا سکتا ہے کسی طرح؟ اللہ تعالیٰ کی دیدار کی کیفیت کیا تھی اسے نہیں بیان کیا جا سکتا، یہ ہمارا بڑا واضح عقیدہ ہے. بلکہ اس عقیدے کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جیسے دنیا میں جی حالت بیداری میں اللہ تعالیٰ کا دیدار صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا، آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہر مسلمان کو حاصل ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، معتزلہ فرقہ گزرا ہے وہ اس کا انکار کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا، اور آج کل بھی اس طرح کے معتزلی لوگ ہیں کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں اچھا جدیدیت کے نام پہ، اور اس طرح کے جو جدید ذرا متجدد قسم کے جو علماء کہلاتے ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ قیامت کے دن جو دیدار کا عقیدہ ہے اس کے بارے میں علماء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ جب دیدار کریں گے تو بتا دیں گے کیسا ہوا. واہ کیا بات. ورنہ اس کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے سمجھانے کے لیے ایک مثال دی تھی. فرمایا کہ جس طرح تم 14ویں رات کے چاند کو آسمانوں پر دیکھتے ہو اور اسے دیکھنا ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا کہ اگر کروڑوں لوگ بھی چاند کو دیکھیں تو سب کو پورا ہی نظر آتا ہے. صحیح. ایسا نہیں ہے کہ آگے والے کو زیادہ نظر آ رہا ہے پیچھے والے کو کم نظر آ رہا ہے، ایسا نہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا دیدار ایسے کرو گے جیسے تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو. سبحان اللہ. لیکن یہ ایک خاص سمجھانے کے اعتبار سے مثال ہے، کیفیت کا بیان اسے نہیں کہہ سکتے. کیفیت جو ہے نا وہ ہماری عقل سے ورا ہے، ہمارے تصور سے بالا ہے، اور ہم اسے جو ہے وہ نہ سمجھ سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے. بالکل. جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک ہمارے عقائد کی بھی حفاظت فرمائے، عقائد اسلام پر ہی اللہ پاک ہمیں مدینے والی سلامتی والی اللہ پاک موت عطا فرمائے. ایک اور سوال اپنی آڈینس میں سے شامل کرتے ہیں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، ماشاءاللہ مسلمان جو ہے 27 رجب کا روزہ رکھتے ہیں، تو کچھ لوگوں کی طرف سے یہ میسیجز وغیرہ آتے ہیں کہ اس روزے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روزے کو اس وقت توڑوایا تھا، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. نماز شروع کی ہے تو نماز کو نہ توڑو، روزہ شروع کیا ہے تو روزے کو نہ توڑو. 5 ایام ایسے ہیں کہ جن کے اندر روزہ رکھنا شریعت میں منع ہے. ان دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھے تو اسے توڑنے کا حکم ہے. اس کے علاوہ قرآن پاک کا بڑا واضح حکم، یہ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کے اس حکم قرآنی کے سیدھا خلاف کریں کہ مسلمانوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو توڑوا رہے ہوں.
اچھا وہ بھی کون سا؟ وہ آپ کہہ رہے 27 رجب کا. حالانکہ حدیث مبارک میں رجب کے مہینے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑی کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا یہ ایک دو حدیثوں میں نہیں ہے، یہ 20 احادیث کے اندر ہے. رجب اور شعبان میں روزے رکھنا جو ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا معمول تھا. حتیٰ کہ آپ اتنے روزے رکھتے تھے کہ اسے آپ رمضان کے ساتھ جو ہے وہ ملا دیا کرتے تھے. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اس مہینے کے روزے رکھیں، امت کو اس مہینے کے روزوں کی ترغیب بھی دی جائے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے برخلاف کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہوتا یہ ہے کہ کوئی واقعہ کسی خاص بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے ہوتا ہے. اب اس میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو تو اس کی کوئی اپنی وجہ ہوگی، ورنہ یہ نہیں ہے کہ 27 رجب کا روزہ بطور خاص کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کو آپ نے توڑوایا. بعض چیزیں ایسی ہیں جو زمانہ جاہلیت کے اندر ہوتی تھیں، جیسے ایک قربانی تھی جو رجب کے اندر کی جاتی تھی. ٹھیک ہے، ایک قربانی تھی جو رجب میں کی جاتی تھی، غالباً عتیرہ اسے کہتے تھے، رجبیہ اور عتیرہ اسے کہتے تھے. تو اب جب اسلام کے اندر قربانی کا جدا حکم آ گیا تو اب وہ والی جو قربانی تھی وہ ختم ہو گئی. جائز ہے، لیکن جیسے پہلے ایک معمول تھا اور لوگ اس کے پابند تھے، اب وہ بالکل ختم ہو گیا. اب اگر کوئی شخص اس زمانے جاہلیت کی شے کو زندہ کرنے کے طور پہ قربانی کرے تو چونکہ اسلام کا اپنا حکم آ چکا ہے نا، اب اگر کوئی اس زمانہ جاہلیت کی چیز کو زندہ کرنے کے طور پہ کرے گا تو اسے روکا جائے گا. لیکن فی نفسی ہی رجب کے اگر ہر دن کو قربانی کرتا تو کوئی حرج نہیں. رجب کے اندر نہ شادی منع ہے، نہ ولیمہ منع ہے، اور نہ عقیقہ منع ہے، اور نہ کوئی قربانی کرنا منع ہے. سارے کر سکتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، وہ ذبح کر کے کھاتے ہیں اسے. تو لہٰذا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ جو ہوگا نا، اگر وہ ثابت بھی ہو تو وہ کسی خاص سینیریو کے اعتبار سے ہوگا، ورنہ اس مہینے میں روزہ رکھنا، شعبان میں روزہ رکھنا یہ بڑا مرغوب، بڑا محبوب عمل ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. مفتی صاحب، یہ جو معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی گئی، تو اگر اس کے مقاصد پر بات کی جائے تو اس کے مقاصد کیا کیا تھے معراج مصطفیٰ کے؟ معراج کا واقعہ اگر آپ دیکھیں نا تو اس کا ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہے. جب معراج ہوئی، اچھا، پھر خود جو معراج کا واقعہ ہے کچھ اس کی بہت ساری چیزیں، پھر جو معراج کے بعد کے واقعات ہیں اس کے ساتھ بہت ساری حکمتیں جڑی ہوئی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ معراج اس وقت ہوئی تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ نے بہت زیادہ ستایا ہوا تھا. اچھا، 3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر، گھاٹی کے اندر جو ہے وہ بائیکاٹ رکھا. تو ایک بڑا عرصہ گزرا جو بڑی تکلیف کا تھا. اس کے بعد پھر مسلمانوں کو ستانا، تنگ کرنا، اذیت پہنچانا، یہ پورا ڈیوریشن چل رہا تھا. اچھا، شیب ابی طالب کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے تبلیغ اسلام کے لیے، اور وہاں کے کفار نے اہل مکہ سے بھی زیادہ سخت رویہ اختیار کیا اور زیادہ تکلیف پہنچائی. تو یہ سارے واقعات وہ تھے کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے رنجیدہ تھے، غم زدہ تھے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خدا کے محبوب ہیں، خدا کے پیارے ہیں، آپ کی اس رنجیدگی کو اور اس غم کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کروائی کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اگر ایک طرف لوگوں کی طرف سے یہ تکلیفیں اور مشقتیں اور آزمائشیں ہیں تو دوسری طرف اپنے اوپر رب کے فضل و کرم بھی دیکھیں. تو اب یہ جو معراج کا واقعہ تھا کہ جس میں وہ انعام و اکرام ہوئے اور وہ مراتب اور مناصب عطا کیے گئے اور وہ مشاہدات جو ہے وہ کروائے گئے، تو اس سے جو ہے وہ جو قلب کا غم تھا وہ دور ہو گیا کہ یہ وقتی اور دنیاوی کچھ عرصے کی تکلیفیں ہیں، لیکن دوسری طرف جو رب کی مہربانیاں ہیں ان کے دریا کیسے بہہ رہے ہیں. تو یہ سب سے پہلی حکمت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کی تسکین، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کا اظہار. ایک بات. دوسری بات، خود جو معراج کے اندر پھر جو واقعات ہوئے اس میں کیا ہے، ایک تو جیسے نمازیں ملی، تو اللہ تعالیٰ نے نمازیں عطا فرمانی تھی اور نمازوں کا شرف ظاہر کرنا تھا کہ عبادات میں یہ کتنی افضل عبادت ہے کہ جسے عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عرش پہ بلایا. تو یہ نماز کی عظمت کا اظہار تھا.
تیسری بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سارے نبیوں سے ایک اجتماعی ملاقات کروانی تھی۔ واہ واہ، چوتھے نمبر پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں دکھانی تھی کہ وہ مسجد اقصیٰ میں بھی ہیں، وہ آسمانوں پر بھی ہیں، ان کے مراتب ہیں، ان کے مقامات ہیں۔ سبحان اللہ، پھر لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا خود قرآن کے اندر موجود ہے سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھانی تھی، تو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائی، زمینوں میں، آسمانوں میں، جنت کی، جہنم کی، عرش کی، فرش کی، تو یہ سب نشانیاں دکھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروانا تھا، تو دیدار جو ہے وہ اس کا شرف عطا فرمایا۔ صحیح، پھر یہ تھا کہ کائنات اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دیتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہے اور تنہا معبود ہے، بالکل، لیکن ہم سب گواہی دیتے ہیں سن کے، جی، ہم نے دیکھا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے سنا ہے اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر ایک ہستی کو ایسا بنایا کہ سارے سن کے دیں اور وہ دیکھ کے گواہی دیں سبحان اللہ، کہ اللہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو انفرادیت، جو آپ کا امتیاز اور جو آپ کا اختصاص ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنا تھا اور اپنے وجود کے عینی گواہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بنانا تھا۔ پھر اس معراج کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش بنانا تھا کہ اس کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں، جو انکار کرنے والے تھے ان کا رویہ کیا ہے، جو اقرار کرنے والے تھے ان کا طریقہ کیا ہے۔ صحیح، اسی کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا فرمانا تھا۔ سبحان اللہ، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جنت کے مشاہدے کروائے گئے، تو مشاہدے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آ کے فرمایا کہ جنت میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ذرا اور طرح کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جہنم کے جو عذابات دکھائے گئے ان کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو اس سے جو اصلاح اعمال ہے، جو گناہوں سے توبہ کا ذہن ہے وہ بنتا ہے۔ تو یہ وہ ساری حکمتیں ہیں کہ جو اس معجزہ معراج کے اندر۔ کیا بات ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور سوال اپنے سلسلے میں اپنی آڈینس میں سے لیتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا معراج کے دوران جنت و دوزخ کی بھی سیر کروائی گئی تھی؟ معراج کا جو واقعہ ہے اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں داخل ہوئے، آپ نے جنت کے محلات دیکھے، جنت کی نعمتیں دیکھی، اور جنت میں بہت سے صحابہ کرام کے بھی محلات دیکھے، یہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، اور جہنم کے عذابوں کا آپ نے مشاہدہ کیا۔ تو یوں مشاہدے کے اعتبار سے آپ نے دونوں چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے، اور باقی داخل ہونے کے اعتبار سے آپ جنت میں تشریف لے گئے اور جہنم کو آپ نے دور سے دیکھا۔ ایک اور سوال اپنے سلسلے میں اپنی آڈینس میں سے لیتے ہیں۔ 50 نمازوں کو 5 کروانے میں کیا حکمت تھی؟ نمازیں 5 فرض رہیں اور شروع کے اندر 50 ہوئی تھیں، جی، تو اس کی حکمت جو ہے وہ بہت بڑی حکمت تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار تھا سبحان کہ اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا تو 50 کا ہی حکم دیتا، مالک ہے، حاکم ہے، چاہتا تو 50 ہی کا حکم دیتا صحیح، کہ 50 ہی پڑھنی ہے، کم نہ کرتا۔ بالکل، اللہ تعالیٰ چاہتا تو 50 سے کم نہ کرتا، وہ احکم الحاکمین ہے، بالکل، اور حاکم اپنی اتھارٹی کو پورا کرواتا ہے، ایسا ہی، لیکن وہ حاکم کے ساتھ جو ہے فضل فرمانے والا بھی، لہذا اس نے حکم بھی دیا، ساتھ میں فضل بھی فرمایا، سبحان اللہ، تو اس کی شان حاکمیت بھی ظاہر ہو گئی اور شان ذو فضل علی العالمین وہ بھی ظاہر ہوگی، تو اس نے اپنی وہ کرم نوازی بھی ظاہر کر دی، ایک بات۔ دوسرا، اسی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں جو مقام و مرتبہ ہے جی، وہ ظاہر ہوا۔ کیسے؟ ماشاء اللہ، اس وقت 5 فرض ہیں، جی، دنیا کے مشرق سے لے کر مغرب تک کے سارے انسان اگر جمع ہو کر بھی اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ یا اللہ ایک نماز کم کر دے، جی، یا نمازوں کی رکعت میں سے ایک رکعت کم کر دے، عشاء کے 4 میں سے 3 فرض کر دے، ایک معاف کر دے، اگر 8 ارب آبادی بھی کہے گی نا تو نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تنہا ذات وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے 50 سے 5 کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 45 نمازیں معاف کروا دی، جو کل کائنات مل کے نہ کر سکے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کروا دی۔
تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا اظہار، اللہ کی بارگاہ میں آپ کے مقام و مرتبے کا اظہار، اور اس کے ساتھ امت پر آپ کی شفقت کا اظہار، کیا بات ہے، کہ یہ امت پر شفقت کے لیے آپ نے کم کروائی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر ایک اور حکمت 50 سے 5 ہونے کی، وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت کے ساتھ شفقت اور محبت فرمانا، سبحان اللہ۔ کہ انہوں نے درخواست کی، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا، اور ان کی درخواست پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں کم کروائی۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت کے اوپر احسان بھی ہے، اور اس امت کے ساتھ ان کا پیار بھی ہے، تو یہ اس کا بھی اظہار ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارا علم کی بیٹھک پروگرام کا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے، اور انشاءاللہ نئی گفتگو مفتی صاحب کی سنیں گے، نئے سوالات ہوں گے، نئے جوابات ہوں گے۔ جب تک کے لیے مدنی چینل دیکھتے رہیے، اور مدنی چینل دیکھنے کی دوسروں کو دعوت بھی دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء۔